الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین اور ناظرین، اللہ رب العزت کی طاقت، تسلط اور حاکمیت یہ اپنی جگہ اٹل حقائق ہیں جو روز روز مشاہدے میں بھی قابل فہم ہیں، قابل درک ہیں ان انسانوں کے لیے جو باشعور ہیں. ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ انسان سمیت کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت بھی ہے. اللہ کی ملکیت سے انسان بھی خارج نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے حقائق اور دقائق کو سمجھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا کام کریں، ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں آپ کو جو بات پہنچانی ہے وہ آپ پہنچائیں، پیغام پہنچائیں. آپ ان کے لیے فکر مند ہیں، یہ آپ کا ان پر احسان ہے. رسول کا امت پر احسان ہے کہ وہ ہمیشہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے مغموم ہے، ان افراد کے لیے جو علی الاعلان ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے منکر ہوتے تھے، لڑائیاں بھی لڑی انہوں نے، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے. ہمارے لیے بھی مغموم تھے کہ ہم صدیوں بعد آئے اور کتنے لوگ کب آئیں گے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی شامل حال تھی. اب اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو جنہیں اللہ رب العزت نے بصارت اور بصیرت سے مالا مال فرمایا تو ہے، مگر ان انسانوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہے. ان سے اللہ رب العزت کا ایک وارننگ ہے، الا من تولی وکفر، مگر جن لوگوں نے نظر انداز کیا اللہ کی باتوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اسے درخور اعتنا نہیں سمجھ لی، یہ ایک وکفر، اور اس کے ساتھ اس نے کفر کا راستہ چن لی. ٹھیک ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام ہے، کیونکہ آیتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرمایا گیا کہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، ایسے انسان اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہوگا. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب قیامت کے دن صرف جن و انسانات ہی کو ملے گی، بقیہ مخلوقات اللہ کے عذاب سے مستثنی ہوں گے اس دن. اس زمین کے اوپر انسان کی نحوست اور بدعملی سے جو بھی مصائب آئیں گے ان میں سب شریک حال ہوں گے، وہ بیچارے حیوانات، جمادات، نباتات،
کوئی نہیں بچے گا. لیکن اخروی گرفت کی جہاں تک بات ہے، عمل پر سزا اور جزا کی جہاں تک بات ہے، وہ انسان اور جنات کے حصے میں آئے گا. صالحین کے لیے اللہ کی رحمتیں دائمی اور قائمی، اور اللہ رب العزت کے احکامات توڑنے والوں کے لیے لعنتیں قائمی اور دائمی. اس لیے اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ظاہر فرما دی کہ دیکھ لو، جو ان قیمتی باتوں کو، جو ان کی زندگی کے اہداف اور منزل ہیں، جن مقاصد کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ہم ان کو نظر انداز کر دیں، ان کو ہم خاطر میں نہ لائیں، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنا بیڑا خود غرق کر دیا ہے. پھر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اسے یاد رکھنا چاہیے اس انسان کو. اس انسان کو اس بات کا احساس اور شعور ہونی چاہیے، اور اس تیاری بھی. يُعَذِّبُهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت اس کو عذاب دیں گے، گرفت فرمائیں گے، عذاب الاکبر، بہت بڑا سزا. ایک اور سورہ مبارکہ میں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس دن جو اللہ رب العزت اسے جو عذاب دیں گے، اسی طرح کے عذاب کوئی اور نہیں دے سکے گا. دنیا کی ظالموں نے بھی عذابوں کے، تکلیف دینے کے انواع و اقسام کے طریقے ایجاد کیے ہوں گے. اس سے پہلے کے زمانے کے لوگوں نے بھی لوگوں کو تکلیف دینے کے نت نئے حربے آزمائے ہوں گے. کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں. جو عذاب انسان کو اپنی نافرمانیوں کی بدولت، اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی بدولت، اللہ رب العزت کے احکامات سے باغی ہونے کی وجہ سے ملے گی، وہ ناقابل تصور اور ناقابل برداشت ہے. ایک مثال سمجھ لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. فرمایا اگر اس دنیا کی جتنے بھی لذتیں ہیں، جتنی بھی خوشی ہے، دنیا میں آتے ہی انسان لذتوں، خواہشات کی تکمیل اور تعیش میں زندگی گزارے، لمبی زندگی گزارے، اور انہی میں اس کے دنیا سے چلے جانے کی نوبت آ جائے، قیامت کی ایک لمحے کی تکلیف ان سب کی مزہ ختم کر دے گی. ایک لمحے کی تکلیف. اور پوری زندگی اگر کسی انسان کی تکلیف میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزر جائے اور اسے جنت مل جائے، تو جنت کی ایک لمحے کی خوشی ان تمام تکالیف کو نیست و نابود کر دیتا ہے. تو حقائق سمجھنے کی ہیں. ہمارے بصیرت اور بصارت کو تالے نہ لگ جائیں تو باتیں سمجھنے میں دیر نہیں ہوگی، مشکل نہیں پیش آئیں گی. اللہ نے یہ کلام اتار دی ہے، یہ نور اور ہدایت ہے، یہ آپ کے لیے روشنی بھی ہے، آپ کا رستہ بھی ہے، آپ کا رہنما بھی ہے، آپ کا منزل بھی. اس نور اور رستے کو، اس رہنما اور روشنی کو انسان اپنی زندگی کا ہدف بنا لے. آخرت تو دور کی بات ہے، جنت دور کی بات ہے. یقین کیجئے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی، نجی زندگی، معاشرتی زندگی، قانونی زندگی، اگر ہم قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، واللہ باللہ ہماری یہی 4 دن والی زندگی جنت نظیر ہوگی. اصل میں زندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل کیا ہے. زندگی نام ہے ان حالات کی اور اس ماحول کی جن کی بدولت آپ کو سکون اور عافیت ملے، اور یہ اسلام کے سائے میں ملے گی. آج کی ہماری فرصت یہیں پر ختم ہوئی. انشاءاللہ اگلے نشستوں میں مزید عرض کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ ان لمحات کو ہماری دنیا اور آخرت کی قیمتی لمحات بنا دے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلا فرما دے،
اور ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ہمارے آبا و اجداد، اساتذہ کرام اور احباب اور دوستوں کو، پوری انسانیت اور امت مسلمہ کو بطور خاص اللہ رب العزت عافیت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد